आज 22 शाबान जुम्मे का मुबारक दिन आ चुका है। हाथों की उंगलियों पर या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफ़ा पढ़ते ही 2 मिनट में दौलत की बारिश बरसते हुए अपनी आंखों से देखिएगा। ये कोई आम अमल नहीं दोस्तों, भाइयों बहनों, ये 22 शाबान जुम्मे के दिन का अल्लाह के वलियों का बतलाया हुआ ऐसा अमल तुम्हें देकर जाऊंगा कि रहती दुनिया तक तुम याद करोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि हमारे हालात बदल गए, हमारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग गए। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आज गुर्बत में हो, गरीबी में हो, सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में न बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि आज इस लाडले जुम्मे वाले दिन अगर आपने सिर्फ हाथों की उंगलियों पर ये वजीफ़ा पढ़ के रब को राज़ी कर लिया, रब के लाडले बन गए, तो मज्जाल है पूरी दुनिया की गुर्बत और गरीबी सारी ज़िंदगी कि तुम्हारे घर को छूकर चली जाए। मज्जाल है कोई कर्जदार तुम्हारे घर पे खड़ा हो जाए। मज्जाल है कोई दोस्तों, भाइयों बहनों, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आफत परेशानी आ जाए, कोई जालिम जुल्म करके चला जाए। जालिम शौहर है, जालिम सास है, दुनिया का कोई शख्स भी अगर आप पर जुल्म करता है, इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल पढ़ने वाला अगर आपको कोई रूठा हुआ छोड़कर जा चुका है, इस अमल को पढ़ लेना। जितने रूठे हुए हैं सब वापस आ जाएंगे। जो जाना चाहता है वो जाना पाएगा। इस अमल को पढ़ने वाले के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आज 22 शाबान जुम्मे के दिन इस अमल को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और ऐसा लाडला बनता है रब का, साथियों, भाइयों बहनों, फिर वो कभी ज़िंदगी में परेशानियों का शिकवा नहीं करता। आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर, साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल को लाजमी पढ़ लेना। क्योंकि आज अल्लाह वालों, इस लाडली जुमेरात के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। इस घर से बेसकूनी का, तंगदस्ती का, मसाइल का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। जुम्मे के दिन की फजीलत, साथियों, भाई बहनों, और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। जुम्मे का दिन कबूलियत का दिन है। जुम्मे का दिन ख़जाने लूटने का दिन है। जुम्मे का दिन रब काबा को राज़ी करने का दिन है। जुम्मे का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। जब यही जुम्मा शाबान के महीने में आ जाता है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आ जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन ये 3 बार वजीफ़ा पढ़ते ही, ये छोटे छोटे वजीफ़े हैं साथियों, भाइयों बहनों, आप रब करीम से जिस हाजत के लिए, जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, किस्मत बदलना चाहते हो, वो बड़ा बदबख्त बंदा होगा जो आज इस लाडले जुम्मे को ये अमल ना पढ़े। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आज वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, जो मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाहिब, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक कि इनकी हाजात और दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर आज जुम्मे के दिन 3 बार ये वजीफ़ा करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आज जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो तमाम काम आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, गैब से पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, शाबान के महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर लिखी जाती है, मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है जो शाबान के महीने में रब को राज़ी कर लेता है। दोस्तों, शब बारात भी गुजर गई, लेकिन आज जुम्मे का बड़ा लाडला दिन आ चुका है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। दोस्तों, हर कोई जानता है अपने गुनाहों के बारे में, आज अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगने का, क्योंकि शब बारात की रात तो गुजर चुकी है। हर इंसान का नामाया अमाल रब के सामने पेश हो चुका है। अब ये ना हो कि शब बारात की रात जब नसीब और तकदीर का फैसला हो चुका है, तो माह रमज़ान से पहले पहले हमारे गुनाहों की पकड़ की वजह से भी ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। इसलिए खुदारा आपने शाबान के इस लाडले जुम्मे के दिन ये 3 वज़ाइफ अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी साथ में मांगनी है। और आज अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब की ज़ात राज़ी हो जाएगी। और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाती है, वो ऐसे है जैसे एक माँ के पेट से बच्चा पैदा किया गया हो। अगर कोई बंदा माह शाबान की
اس لاڈلی گھڑیوں میں اس لاڈلے جمعے کے دن شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج 3 وظائف پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے یہ وظائف، آپ کے مقدر کا ستارہ فوراً چمک اٹھے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 وظائف پڑھ لیے جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی۔ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کوئی سچا عمل ہے۔ اللہ والو، آپ پاکستان سے ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے موجود ہو، آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ 3 وظائف لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے اس لاڈلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی، اپنے نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، آپ وہ کام کیجئے، لیکن آج چند 1 منٹ نکال کر رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو نا؟ اگر صرف چند منٹ نکالنے ہیں ساتھیوں بھائی بہنوں، نکال لیے جمعے کے دن، آپ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کی بارگاہ میں مانگیے گا، خوب مانگیے گا ساتھیوں بھائی بہنوں، کیونکہ آج اس جمعے کے دن مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج رب کی بارگاہ میں مانگنا، فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھو گے، آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ لیکن آج وہ وقت ہے، رب کریم کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ دوستو، آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جب بھی رب کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگے، ضد کر کے مانگے، اتنا مانگے کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہیں قرضوں سے نجات کے لیے فوراً پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر اگر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھ لے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ دوستو جو آج کے اس جمعے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے، دوستو یہ 3 وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے نہ پڑھ لے۔ میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا، آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں خود دیکھیں گے کہ رب کو منانا، رب سے اپنی ہر بات بنانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ والو، آج مشکل وقت ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے ہم چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج جمعے کے دن آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہو، اتنی ہی جلدی وہ مسئلے کا حل اس عمل کو پڑھتے ہی نکل جائے گا۔ صرف رب کریم سے اس وظیفے کو پڑھ کر مانگ کر دیکھ لو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا را ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے آپ نے سمجھنا ہے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے جمعے کے دن جو میرے بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھوا دیں تاکہ آپ کا ساتھی بھائی بہنوں آپ لوگوں کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے۔ انشاءاللہ کسی ایک کی آمین سے سب میرے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کا فائدہ ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج اس عمل کو پڑھنے والا جھولیاں بھر بھر کر لے کر جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا،
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जो बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों, आज अपनी तमाम हाजतों मुरादों के लिए, अपनी तमाम मसले मसाइल के लिए इंशाअल्लाह जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी मुरादें हैं, तमाम की तमाम रब करीम के आगे पेश कर दीजिएगा। दोस्तों एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट करके देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया, मिस हो गया, तो दोस्तों वजीफ़े का फिर फ़ायदा ना होगा। दोस्तों तवज्जो ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज लापरवाही में ज़ाया हो गया तो पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा कि कब शाबान के ये लाडला जुम्मे आए और मैं फिर इस अमल को पढ़ूं। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से साथियों भाइयों बहनों दुरूद शरीफ आप लोग या 3 बार जितनी बार भी पढ़ के आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, पहला काम जो आपने करना है, आपने रब करीम के 2 सफ़ाती नामों को पढ़ना है। दोस्तों ये नाम हर किसी को आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इन नामों को कब और कैसे पढ़ना है और कब पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ने से, किस तरतीब से पढ़ने से फ़ायदा होता है। जुम्मे के दिन आपने दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, जिसको जो भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज ये 3 वज़ाहिफ पढ़ते ही आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह वो फ़ौरन पूरा हो जाएगा। इसीलिए आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब करीम से जितना ज़्यादा मांगोगे जितनी ही जल्द मिलेगा साथियों भाई बहनों। और आज जुम्मे के दिन की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा जल्द कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, तो आज का वजीफ़ा आपके लिए है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है दोस्तों, और फौरी तौर पर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तवज्जो से सुनिएगा। देखें पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु आपने ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज 22 शाबान जुम्मे के इस अजीम अमल में, इस गुर्बत और गरीबी को मिनटों और सेकंडों में दूर करने वाले पावरफुल अमल में आपने आज या रज़्ज़ाक़ु का मतलब क्या है दोस्तों? ऐ रिज़्क देने वाली ज़ात। आज हर कोई रिज़्क के पीछे भाग रहा है, 2 नंबरी करता है। आज मैं आपको हलाल तरीके से जल्द कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ दोस्तों। जुम्मे का दिन ये ख़ासुल ख़ास अमल है। 22 शाबान जुम्मे के दिन ये मौका ज़ाया मत कीजिएगा। आप जिस रिज़्क के पीछे भाग रहे हैं, आज आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु पढ़कर देखिएगा, मेरा रब आपके 300 रिज़्क के दरवाज़े खोलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 रिज़्क के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों आपने बताई हुई तरतीब से देखें। लोग कहते हैं ये पढ़ो वल आखिर वो पढ़ो, लेकिन सीने के राज कोई नहीं बताता, अपने दिल का टुकड़ा कोई नहीं बताता। लेकिन आज आपको पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही, हाजतों मुरादों की नीयत करते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु को पढ़ना है। या फ़ताहु रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब करीम खाते हैं। रब करीम फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने इस नाम या फ़ताहु की, जो या फ़ताहु को पढ़ेगा मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु दोनों नामों को मिलाकर आपने पढ़ना है। आप ये पढ़ना किस तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो गया। इसी तरतीब से साथियों भाइयों बहनों आपने ये पावरफुल वजीफ़ा पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु 2 बार हो गया। आपकी स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए भेज रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए। आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़ताहु को मिलाकर दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ आज के अमल में 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर साथियों भाइयों बहनों सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखें, भागिएगा नहीं। 1 सेकंड भी आपने इधर उधर नहीं करना। फिर शिकायत करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल रुक जाएं, वजीफ़ा समझ लें। बाज़ लोग साथियों भाइयों बहनों समझते नहीं, जल्दबाजी में बस भागा भागी में लगे होते हैं, समझा कर थक जाते हैं कि समझ जाएं। अब आपने दूसरे नंबर पर यह वजीफ़ा दौलत की तबाही मचाता है।
یعنی کہ اس عمل کا دوسرا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ تو سوچیں یہ کیسا وظیفہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے یا رزاق یا فتح کا ملا کر 11 بار پڑھ لیا، تب دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر جو بھیجنے لگا ہوں، یا ربنا یا ربی، دیکھیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں 1 آدھی منٹ لگے گی پورا عمل کمپلیٹ پڑھنے میں۔ سب کچھ پڑھ لو گے، تمام وظائف پڑھ لو گے، سب کچھ پڑھ لو گے 1 منٹ میں، اور آسان اتنا کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن کمالات میں ایسے کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے دیکھیں رزق کی تنگی میں، اگر مالی پریشانی میں پڑھ رہے ہیں، چاہے قرضوں میں ڈوبا ہوا کوئی ہے وہ پڑھ لے، بیمار پڑھ لے، جس کو ہر طرف سے نا امیدی ہے وہ پڑھ لے، تو آپ نے ساتھی بھائی بہنوں اس امید سے پڑھنا ہے، رب سے ساتھی بھائی بہنوں امید لگانی ہے۔ یہ نہیں سوچنا دل میں کہ پتہ نہیں مجھے پہلے بھی بہت وظیفے پڑھے، میں نے یوٹیوب پر پہلے بھی وہ بہت وظیفے نکال کر پڑھے لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا، یہ سوچ نہ رکھیے گا۔ آج رب کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد تھوڑا نہ مانگیے گا، آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آپ ویسے بھی ساتھی بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد نہ بھی مانگے تو انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ نے فرض اپنا پورا کرنا ہے، اگر آپ نے کچھ نہ بھی مانگا تو رب کریم وہ بھی عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ دوستو بھائی بہنوں آج یہ نہیں کہ آپ نے 1,00,000 2 لاکھ مانگ لیا، نہیں، آج آپ نے پوری دنیا کے خزانے مانگ لینے ہیں، پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کھل ڈھل کے مانگیے گا، آج یہ نہ ہو کہ 2-4 ساتھی بھائی بہنوں لاکھ مانگ لے، نہیں، اس سے کیا ہوگا، 2-4 دن میں کھا لو گے، پھر رو کر وہی پھر وظیفہ کوئی ڈھونڈ رہے ہوگے۔ آج آپ نے کھل ڈھل کے مانگ لینا ہے، آج رب کریم مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے اور کوئی اولاد کے لیے پڑھنا ہے تو یہ بھی کہے کہ مجھے اولاد بھی چاہیے، بیماریوں سے شفا، ساتھی بھائی بہنوں میرا قرضہ ہے، مجھے قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، رب کریم چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریب ہے، سب کچھ مانگ لیجیے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کریم کے آگے کھلی کتاب رکھ دیجیے گا۔ آج جو لوگوں کے سامنے جاتے ہیں نا، بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2,000 دے، مجھے 1,000 دے، مجھے 500 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، تو مانگتا رہ جا، اب تو لوگوں سے مانگ، اب تو میرے پاس مت آنا۔ رب کریم کو ایسا شخص ناپسند ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 22 تاریخ کے دن یہ وظیفہ آخری موقع، یہ آخری جمعہ جب کوئی بندہ، یہ لاڈلا جمعہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ، دیکھیں یا ربنا یا ربی کا مطلب کیا ہے، یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، اور یا ربی مطلب کیا ہے اس کا، تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما، یا ربنا ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے، یا ربنا اور یا ربی ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جیسے ہی یا فتح یا رزاق یا فتح کو پڑھ لیا 11 بار، تو آپ نے رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی سیکنڈ نمبر پر اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ شعبان کی 22 تاریخ کو یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے اس لاڈلے جمعے کو رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون زمین پر اتنا مجبور ہے، اتنا پریشان ہے جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر ظالم کا ظلم پڑنے والے پر ختم ہو جاتا ہے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کی عزت نہیں کرتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب آپ نے دوستو سیکنڈ نمبر پر ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا،
یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرد ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار۔ دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیار پریشان کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ جب 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ، تیسرے نمبر والا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ استغفار کا ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آج 22 شعبان جمعے کے دن، ساتھیو بھائیو بہنوں، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائی بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے ایسے جس سے ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو بھائی بہن، اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں۔ رب کریم بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، یعنی کہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفر اللہ کو دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف اس عمل میں 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخری وظیفہ رہتا ہے دوستو بھائی بہنوں، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم ہے ساتھیو بھائی بہنوں، پوری یہ بڑی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا جو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستو بھائی بہن، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے دنیا آخرت یا رحمت برکت ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے، پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ہم آج تک قصے کہانیوں میں سنتے سناتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنا کرتے ہیں۔ تو دوستو آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کے آخر میں 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں آخر میں آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف بھی پڑھ لیں تو ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے
چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔